آپ تمام حضرات سے اسٹیج سے اور آپ آدمی سے اسٹیج سے جانے کی میں اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ مجھ کو صبح کلاس میں جانا ہے اور مجھے یہاں سے 150 کلومیٹر جانا ہے اور میرے گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، سمجھا کہ نہیں، میری رفیقہ حیات اکیلی ہے اور مجھے کسی نہ کسی حال میں پہنچنا ہے کیونکہ وہ وحشت زدہ رہتی ہے رات میں، تو میں بڑے ادب سے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ کے حوالے آپ کو مجلس کو کرتا ہوں۔ شیخ محمد رحمانی ہماری عدم موجودگی میں اس مجلس کی صدارت کریں گے اور وہ آخری خطیب کی حیثیت سے بھی آپ کے سامنے روبرو آئیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے شیخ عنایت اللہ مدنی ہے، ماشاءاللہ اچھی تقریر کرتے ہیں، منہجی آدمی ہیں، اور پھر مولانا محمد رحمانی کا کیا کہنا سمجھا کہ یہ ہے کہ صاحب الون الفر العلی جیسے ہمارے دکتور تاریخ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے والد محترم یاد آتے ہیں رحمہ اللہ رحمۃ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے آبا و اجداد کا شرفہ بنا چڑھا سیدھی دے دے سمجھا کہ وغفر اللہ له وغفر اللہ لوالدیہ ولوالدینا ولوالدیکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو مغفرت فرمائے اور سب کی سیئات کو درگزر فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے علمی موضوع پر جو سیمینار منعقد ہو رہا ہے جس کا اکیلا موضوع ہے، ماشاءاللہ پورے علاقے کے مولویوں کو عالموں کو انہوں نے دعوت دی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس میں عوام الناس کا طبقہ کم ہے، وہ سب لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اپنی علمی اصطلاحات کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اتباع توفیق عطا فرمائے، دلیل کے ساتھ چلنے والا بنائے، کتاب و سنت کا تمسک اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بدعة الشهوات، اللہ سے اللہ تعالیٰ بہتر رکھے، إنه تعالى سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني۔ جامعہ سلفیہ مفتاح العلوم سپول کے ذمہ داران، ناظم اجلاس، علماء کرام اور دیگر سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ موضوع خطابت ہے اتباع سنت میں منہج سلف کے اصول و قواعد۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے لمبا وقت درکار ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ اس موقع سے میں اس بات کے اظہار کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے معروف عالم دین اور اس علاقے کی ایک ایسی شخصیت جس کو مرجع کی حیثیت حاصل ہے، اور جماعت اہل حدیث میں چند ہی ایسے افراد باقی ہیں جو ان کے ہم پلہ ہو سکیں، شیخ محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ، وہ اس مجلس کی صدارت کر رہے تھے اور ان ناتواں کندھوں پر بقیہ صدارت کی ذمہ داری سونپ کر کے یہاں سے چلے گئے۔ میں حقیقت میں اس بات کا اہل نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو افراد کو ان کے مقام پر رکھنے اور حیثیت کے لحاظ سے ذمہ داریاں سونپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک بات، کیونکہ اس وقت کی صدارت میرے ذمے صدر اجلاس کے حکم کے مطابق کی گئی ہے، تو یہ ذمہ داری بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کی اپیل کی جائے اور اس بات کی گزارش کی جائے کہ ہمارے اس منطقے میں، اس علاقے میں کیمرے، فوٹوگرافی اور اس انداز کی چیزوں کا جو کثرت کے ساتھ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ علماء کی مجلس ہے، ایک دینی ادارہ ہے جو اس علاقے میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے منہج سلف کی ترویج کا ذریعہ ہے، اس کے باوجود یہاں کے طلباء، ذمہ داران
اور ہر آنے جانے والے کو اپنے کیمرے میں قید کرنا چاہے تو یہ چیز منہج سلف کی مخالفت پر مبنی ہے، اور اسٹیج پر بھی چند چیزیں کچھ لحاظ کرنے میں جو انجام دی گئی ہیں میں اس سے بھی اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام امور میں منہج سلف کی جانب رجوع کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آزمائش کا دور ہے، شہرت طلبی کا دور ہے، وائرل ہونے کا دور ہے۔ ہر جگہ پر ہر شخص چاہے عالم ہو یا غیر عالم، وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں نمایاں رہوں، آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں منہج سلف کے مطابق جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان باتوں کو ان احباب کے سامنے تک پہنچانے کے لیے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اگر خطابات کی ویڈیوگرافی کی جائے اور علماء اہل سنت والجماعت نے اس کی محدود اجازت دے رکھی ہے تو ایسی صورت میں اس کو اسی کے ساتھ محدود رکھ کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی ہم پرہیز کر کے اپنے سے کنارے رکھیں، اگرچہ یہ بات موجودہ ماحول میں شاق گزرتی ہے اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس انداز کے فتنوں سے بھی اپنی مجالس کو محفوظ رکھا جائے اور منہج سلف کے عین مطابق اپنے کاموں کو اور دعوت و تبلیغ کو انجام دیا جائے۔ تو موضوع خطابت جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اتباع سنت میں منہج سلف کے اصول اور قواعد کیا ہیں، اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کر رکھی ہیں۔ ان کے بارے میں تمہیدی طور پر تھوڑی سی گفتگو کر کے اخیر میں اہل سنت والجماعت کے ضوابط اور ان کے مناہج پر تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں اپنے خطاب کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہی میرا سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ اتباع رسول کا راستہ، یہ صحابہ کرام کے فہم کا راستہ، یہ قرآن و سنت کی سچی تعبیرات کا راستہ، یہی در حقیقت صراط مستقیم ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جا کر کے اس کو نجات دلاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کو شاہراہ سنت یا شاہراہ جنت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے ایسی عملی تطبیق پیش کی کہ ان کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، بغیر پیبند کے کپڑے پہننا نصیب نہیں ہوتے تھے، سواریاں کہیں سفر کرنے کے لیے موجود نہیں تھی، جنگوں میں نکلتے تھے تو ہتھیار نہیں ہوتے تھے، رب کائنات پر اعتماد ہوتا تھا، لیکن ان ساری کی ساری تکلیفوں، لاچاریوں اور اس مسکنت کے باوجود صحابہ کرام کے سامنے اگر کوئی بنیاد ہوتی تھی تو وہ دین اسلام کے احیاء اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی بنیاد ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رسول کو کوئی حکم دے دیا تو اس کے بعد صحابی رسول اپنی عقل کے دخل کو اس میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اپنی رائے کو متہم کر کے کنارے ڈال دو، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ قرآن ہم کو کیا حکم دیتا ہے، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ حدیث رسول میں ہم کو کن باتوں کی جانب رہنمائی کی گئی ہے، وہ باتیں عقل میں آئیں نہ آئیں ان کو اپنانا ہے، عقل میں آ جاتی ہیں، منہج سلف کے مطابق
ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں تو فبہا و نعمت، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اپنی عقل کو متہم کر کے عقل کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ دین اسلام اسی ضابطے پر چلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ منہج اہل سنت والجماعت اور منہج اہل کلام والبدعات کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ ایک فرق یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور نصوص شریعت کو اپنی عقل پر مقدم کر کے قبول کرتے ہیں، اور اہل کلام اور اہل بدعت نصوص شریعت کو کنارے رکھ کر کے اپنی عقلوں کو اس پر مقدم کر کے اعتزال اور ایسے ہی اشاعرہ کے طریقے کو اپنا کر کے عقلانی بن جاتے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل کو کنارے کر دیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، بلکہ ان کی عقل میں جو کچھ آتا ہے ویسے ہی کرتے پھرتے ہیں، جیسے ایک جانور جو مکلف نہیں ہے راستے پر چلتا ہے، اس کی عقل میں جہاں آیا اس نے حق دیا، مود دیا، جہاں عقل میں آیا وہاں تالاب میں کود کر کے نہا لیا، جیسے عقل میں آیا ویسے زندگی گزاری۔ یہ جانوروں کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کی اور اہل سنت والجماعت کی خاصیت نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت والجماعت دلائل کو مقدم کر کے اپنی عقلوں کو کنارے کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی ضابطہ ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اے ایمان والو سنو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، اور دائیں اور بائیں جانب کے جو راستے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، صحابہ کرام کو زمین پر ایک لکڑی کے ٹکڑے کے ذریعے لکیر کھینچ کر کے سمجھا دیا کہ یہی صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کی جائے، اور دائیں اور بائیں جانب آپ نے لکیریں کھینچ کر کے فرمایا یہ شیطان کے عقلانیت کے قرآن و سنت کے دلائل کو کنارے رکھنے کے راستے ہیں۔ یہ شیطان ان میں سے ہر راستے پر بیٹھ کر کے تم کو بہکاتا ہے، تم کو گمراہ کرتا ہے، تمہاری عقل کے مطابق تمہاری آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ فلا تتبعوا السبل، لہذا دائیں اور بائیں کی جانب جو شیطانی راستے ہیں، ابلیسی راستے ہیں، اپنی عقلانیت کے راستے ہیں، قرآن و سنت سے کنارہ کشی کے راستے ہیں، شیطان کی تقلید اور پیروی کے راستے ہیں، ان کی اتباع مت کرنا، ان کے مطابق مت چلنا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تمہیں اللہ رب العالمین کے راستے سے یہ بھٹکا کر کے گمراہ کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ لہذا ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ صراط مستقیم کی سچائی کو، اس کی اصالت کو، اس کی بنیادوں کو، اس کے تقاضوں کو، اس کے حدود کو، اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق اس کے اندر جو خد و خال ہیں ان چیزوں کو سمجھ کر کے زندگی گزاریں، ورنہ ناکامی ہمارا مقدر ہوگی اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ فرمایا حاکم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں سنو، میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے، اپنے داڑھ کے دانتوں سے تھام کر کے مضبوطی کے ساتھ جکڑ لوگے تو کبھی بھی ناکام اور گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ایک راستہ کتاب اللہ کا یعنی قرآن مجید کا راستہ ہے، یہ قرآن مجید
تم کو بار بار حکم دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ قرآن مجید تم کو بار بار کہتا ہے کہ اگر تم نے نبی کی اتباع کر لی تو گویا تم نے رب کائنات کی اتباع کر لی. یہ قرآن مجید تم کو بار بار کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم رب کائنات سے محبت چاہتے ہو، اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کرو. دنیا کے اندر پیدا ہونے والے افکار شیطانی اور ابلیسی راستوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افکار کی جانب بھاگ کر کے اپنے آپ کو تباہ مت کرو. لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان راستوں کو اپناؤ. یہی کتاب اللہ کا راستہ ہے، اور یہی کتاب اللہ، یہی قرآن مجید تم کو اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے جن ساتھیوں کو منتخب کیا تھا، ان ساتھیوں سے یہ قرآن مجید اعلان کر کے کہتا ہے کہ رب کائنات راضی ہو گیا، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یہ رب کائنات سے راضی ہو گئے. رب کائنات نے ان صحابہ کرام کے بارے میں واضح کر دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب سے رب کائنات نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. کوئی شخص اگر آج اٹھ کر کے صحابہ کرام کی تنقیس کرتا ہے، توہین کرتا ہے، صحابہ کرام کی جانب انگلیاں اٹھاتا ہے، کہ گویا وہ رب کائنات کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے، گویا وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، گویا وہ جنت کی بشارت پا جانے والے صحابہ کرام کو جنت سے کھینچ کر کے جہنم سے قریب کرنا چاہتا ہے. ایسا شخص آ کر کے ہماری مجلسوں میں بیٹھے، ہمیں شبہات کا شکار بنا کر کے غلط انداز کے افکار پھیلائے، تو ہم کسی بھی صورت میں اس سیندھ لگانے کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب اللہ کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. یہ کتاب ہم کو توحید کو اپنانے کا حکم دیتی ہے، یہ کتاب ہم کو اتباع رسول کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتی ہے، یہ کتاب صحابہ کرام کی عظمت کو قبول کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ کتاب ہم کو اسلام کی تمام تعلیمات کی پیروی کرنے کا حکم دیتی ہے. اور اس کے بعد دوسری اصالت جو انسان کو گمراہی اور ضلالت سے بچا کر کے نجات کے راستے پر لا کر کے کھڑی کرتی ہے، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، اس کے نبی کی سنت. یہ نبی کی سنت یہی دراصل آج کے اس خطاب کا موضوع ہے. یہ نبی کی سنت، یہ سفینہ نجات ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس میں سوار ہو گیا نجا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سے پیچھے ہٹ گیا، اس میں نکیر کرنے لگا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو ایسی صورت میں وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. یہ سنت رسول ایک ایسا ہتھیار ہے جس پر عمل پیرا ہو کر کے انسان قرآن مجید کے حدود کی تعیین کرتا ہے. یہ سنت رسول ایسی طاقتور چیز ہے جس کے ذریعے بسا اوقات قرآن مجید کے احکامات کو منسوخ کیا جاتا ہے. حجیت کے لحاظ سے رب کائنات نے قرآن مجید اور سنت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، دونوں حجیت کے لحاظ سے یکساں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگو سنو، مجھ کو قرآن مجید دیا گیا ہے اور اسی جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول دی گئی ہے، احادیث مبارکہ دی گئی ہے. اور آج کے دور میں کسی کو پاگل کتے نے کاٹا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سنت سے بیزاری کا بہانہ کرے. سنت رسول کے صحیح اور سقیم مجموعے کو محدثین نے الگ الگ کر کے بیان کر دیا.
علامہ البانی رحمت اللہ علیہ پر رب کائنات کی رحمتیں نازل ہوں، جنہوں نے احادیث کے مجموعے میں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کو الگ کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اور اسی وجہ سے بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جو مقام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کے عہد میں حاصل تھا کہ وہ جس حدیث کے بارے میں حکم لگا دیں وہ حرف آخر ہوا کرتی تھی، وہی مقام موجودہ دور میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ ان کا حکم علماء کو مل جاتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس سنت کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ علماء کرام اور مفسرین کہتے ہیں اس ذکر میں قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول بھی شامل ہے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ رب کائنات کی وحی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہوتا ہے، اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان چیزوں کو پکڑ کر کے چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک رب کائنات کی کتاب قرآن مجید اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، فرمایا تھا کہ میں تم کو بالکل واضح راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس واضح راستے میں کھائیاں نہیں آئیں گی، اس میں تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، تمہارے گمراہ ہونے کے امکانات نہیں ہوں گے، بالکل واضح راستہ، اتنا واضح راستہ جس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہیں، کسی انداز کی کمزور نگاہیں رکھنے والا بھی اس کو پہچان سکتا ہے، اس کا شعور پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واضح راستے پر میں تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے گمراہ ہونے والا، اس سے بھٹکنے والا، اس راستے کو چھوڑنے والا، اپنی عقل کو ترجیح دے کر کے نصوص شریعت کو کنارے کرنے والا، معتزلہ اور عشاعرہ کے منہج پر چل کر کے عقلانیت کو، اخوانیت کو، سروریت کو، ماتریدیت کو، رافضیت کو اور تمام کے تمام اہل کلام کے مناہج کو اختیار کرنے والا وہی ہوگا جو اپنے آپ کو ہلاکت میں جھونکنا چاہتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں وہی ہوگا جو اپنے لیے گمراہی کو خریدنا چاہتا ہے اور تباہی کو خریدنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی وضاحت کی فضیلت اس روایت کے اندر ذکر کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو سنو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، عضو علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کیونکہ یہی راہ نجات ہے، یہی آخرت میں کامیابی کی سیڑھی ہے، یہی دنیا میں عزت و وقار کا زینہ ہے، یہی دنیا کے اندر عزت و وقار اور آنکھ میں آنکھ ملا کر کے زندگی گزارنے کی کنجی ہے۔ مسلمانوں نے جب سے تقلید شخصی کے جوہڑ میں پڑھ کر کے سنت رسول کو کنارے کیا، تب سے آپ اسلام کی اور مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھ لیں، مسلمان جیسے جیسے سنت سے دور ہوا، رب کائنات نے ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا، مسلمان جیسے جیسے سنت سے دور ہوا، ان کے اوپر نہ جانے کون کون سے اتہامات آئے،
آپ بڑے آرام کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس انداز کا وتیرہ درست نہیں ہے، لیکن میں سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ وتیرہ کون سے مسلمانوں کے ساتھ ہماری حکومتیں یا ظالم و غاصب افراد اگر اختیار کرتے ہیں، وہ وہی مسلمان ہوتے ہیں جو نام کے تو مسلمان ہیں، داڑھی رکھنے والے، کرتا پیجامہ پہننے والے، نمازوں میں حاضری دینے والے تو مسلمان ہیں، لیکن عقیدے میں فساد کا شکار ہیں، منہج میں تقلید کا شکار ہیں، غلط انداز کے لوگوں کی پیروی کرنے والے مسلمان، ایسے مسلمان حقیقت میں ناقص مسلمان ہیں، اور ایسے ناقص مسلمانوں پر رب کائنات اسی انداز سے ظالموں کو مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں قرآن مجید میں واضح کر دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اے لوگو سنو، تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کر دیا کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بجائے آپ کے طریقے سے انحراف کرو گے تو ایسی صورت میں رب کائنات تم کو فتنے کا شکار بنا کر کے ایک دردناک عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور آپ اس روایت کو دیکھیں، اگرچہ بعض طرق پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے مختلف طرق مل کر کے اس کو تقویت پہنچا دیتے ہیں، اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حج تمتع اور حج قران کے بارے میں جب صحابہ کرام کے پاس ایک سوال آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک سوال آتا ہے کہ حج قران افضل ہے کہ حج تمتع افضل ہے، انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع افضل ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کے والد اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق یہ دونوں کے دونوں حج قران کو افضل مانتے تھے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے؟ انہوں نے سوال کا جواب دہرایا کہ حج تمتع افضل ہے۔ 3 بار یہ مباحثہ ہوا، یہ مکالمہ ہوا، چوتھی بار غضبناک ہو گئے اور فرمایا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، حج تمتع کو افضل قرار دیا، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا ہے۔ آپ جائیں دیکھیں اصول و ضوابط کو، یہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے یہی ابو بکر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جس گلی سے عمر گزرتا ہے ابلیس کے گزرنے کی جرأت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب ان جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی کئی آیتوں کا نزول ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو رب کائنات نے ناپسند فرمایا، اس کے باوجود یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا۔ آج ہمارے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارے کر دیا جاتا ہے، خلفائے راشدین کو کنارے کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابہ کرام کو کنارے کر دیا جاتا ہے، اور دور کے دور میں پہنچ کر کے اس دور میں جو خیر القرون کے بعد کا دور یا خیر القرون کے بعد کے ادوار میں سے ایک دور ہے، اس دور کے ائمہ کی تقلید کر کے سنت رسول کو کنارے رکھ کر کے اس کو اپنے لیے لازم بنایا جاتا ہے۔ آپ سوچیں اور اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے بھائیوں سے سوال کریں، ہمارے ان احباب سے سوال کریں جو اپنی نسبت ائمہ کرام کی طرف کرتے ہیں، ان سے سوال کریں کیا یہ ائمہ
اپنی تقلید سے روک کر کے نہیں گئے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مسلک و منہج ہے، وہی میرا مذہب ہے، اس کو اپنا لیا جائے؟ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اصالت کو قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کے دلائل کی روشنی میں امت اسلامیہ کے اندر بیدار کیا جائے، لوگوں کی اس کے مطابق تربیت کی جائے، لوگوں کو اندھی تقلید شخصی سے نکال کر کے اتباع رسول اور ایسے علماء کی جانب کھینچا جائے جو علماء قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، منہج سلف کی ترویج کرتے ہیں۔ ایسے علماء سے ان عوام کو جوڑا جائے، ورنہ یہ جو سودا ہم کر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے، یہ آخرت کی تباہی کا سامان ہے۔ اور آخرت تو چھوڑیں، آخرت کی پہلی منزل جب ہم قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے، ہمارے بچے اپنے کندھے پر اٹھا کر کے ہم کو مردہ قرار دے کر کے قبروں کے حوالے کر کے منو مٹی ہمارے اوپر ڈال کر کے وہاں سے رخصت ہو کر کے آ جائیں گے۔ وہاں جو سوالات کیے جائیں گے وہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں کسی کی تقلید کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہاں سوال کیا جائے گا منہج سلف صالحین کے بارے میں، وہاں سوال کیا جائے گا قرآن و سنت کی پیروی کے بارے میں، وہاں سوال کیا جائے گا اس دین اسلام کے بارے میں جو دین اسلام اب سے 1400 بلکہ 1450 سال پہلے عرب کی دنیا میں غار حرا میں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا تھا، نازل کیا گیا تھا۔ سوال اسی دین کے بارے میں کیا جائے گا۔ کوئی فرشتہ بھولے بھٹکے بھی یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ کوئی فرشتہ بھولے بھٹکے بھی یہ سوال نہیں کرے گا یہ احمد بن حنبل کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں، امام شافعی رحمہم اللہ مجمعین، ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے۔ سوال تو ہوگا نبی آخر الزمان کے بارے میں، ان کی اتباع کے بارے میں، ان کے طریقے کے بارے میں، کیونکہ بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا حاکم، بڑی سے بڑی خدمات انجام دینے والا اور کارناموں کو انجام دینے والا کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ خطا جس سے ہوتی ہے اس سے یقیناً خطا ہوتی ہے، اور اس کے اوپر دین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسی خطا کے بقدر جرح کی جائے گی، تنقید کی جائے گی، ردود اختیار کیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی معصوم ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رب کائنات نے آپ کو معصوم بنایا، آپ کو غلطیوں سے پاک رکھا، لہذا اگر تقلید کی جائے یا اتباع کی جائے تو اسی نبی آخر الزمان کی جائے، کسی اور کی اتباع یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے توحید کو 4 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی قسم ہے، ایک الوہیت کا اقرار ہے، ایک اسماء و صفات کی تفاصیل ہیں، اور چوتھی قسم توحید اتباع کو بتایا گیا، یعنی انسان اتباع صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے گا۔ اتباع میں اگر کسی کو شریک ٹھہرایا تو گویا وہ شرک اتباع کا قائل ہو گیا، اور اس نے شرک کو انجام دے کر کے اپنے اعمال کو تباہی کے حوالے کر دیا۔ تو بات اور تمہید لمبی ہو گئی، میں اصول و ضوابط پر دوبارہ سے لوٹنا چاہوں گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ، ابو وائل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اسی روایت اور اسی حدیث کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ دی، جس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی گئی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں شیخ الاسلام
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے وَمِن طریقتی اہل السنة والجماعہ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا وظاہرا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرمایا اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے آثار صحابہ اور سابقین اولین کے آثار اور دلائل کو اپنانا، سنت رسول کو اپنانا، یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے مطابق زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں ایک ضابطہ جو اہل سنت والجماعت کے علماء ذکر کرتے ہیں، ایک ضابطہ یہ ہے کہ انبیاء کے منہج پر دعوت و تبلیغ میں چلنا، اسی کے مطابق دعوت و تبلیغ کرنا، اسی کی نشر و اشاعت کرنا، اور ایسے ہی اسی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کو شروع کرنا جس چیز کے ذریعے انبیاء کرام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی۔ آج کے دور میں کچھ لوگ استہزاء کرتے ہیں کہ یہ منہج کرنے والے، توحید کی ترکیز کرنے والے یہاں کہاں سے نیا دین لے کر کے آئے ہیں؟ یہ انبیاء کا منہج ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء توحید سے یعنی منہج سے، اسی طریق سے، اسی راستے سے اپنے دعوت کی ابتدا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ انبیاء کے اسی ضابطے کو لے کر کے انسان سب سے پہلے توحید سے دعوت و تبلیغ کی ابتدا کرے، اور ایسے ہی گمراہ فرقوں کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلے، کیونکہ ہر وہ گمراہی جو نئی ایجاد کی جاتی ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی ضلالت اور گمراہی ہے، اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ رب کائنات ہم کو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تشریع اسلامی کے مصادر میں سب سے بنیادی چیز کتاب و سنت ہیں۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور سنت رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال اور آپ کی تقاریر، یہ اس کا مرجع و مصدر ہیں، اور ایسے ہی آپ کے آثار یہ اس کا مصدر و مرجع ہیں۔ ان دونوں کی چیزوں کو انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہر قول پر، ہر عمل پر مقدم کرے، ہر رائے پر مقدم کرے، اور ایسے ہی اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ کسی بھی شخصیت کا کوئی قول سنت رسول کے مد مقابل قابل قبول نہیں ہے، اس کو کسی بھی صورت میں لائق اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ رب کائنات ہم کو اس بات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگوں سنو، رسول جو کچھ تم کو دے دے اس کو لے لو، جن چیزوں سے روک دیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اور علماء نے اتباع رسول اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو تعارف پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دے دیا اس کو اپنایا جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، جن چیزوں کی خبر دے دی ان چیزوں کی تصدیق کی جائے، اور رب کائنات کی عبادت کے لیے صرف اسی طریقے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا جائے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھا دیا، جو برت کر کے دکھا دیا، صحابہ کرام نے سیکھ کر کے آپ کی وفات کے سانحے کے بعد بھی اس کو دنیا کے سامنے عملی شکل میں پیش کیا۔ وہ نصوص اور وہ دلائل آج بھی کتابوں کے اندر درج ہیں، ان کی سندیں محفوظ ہیں،
ان کا حکم محفوظ ہے، اور یہ سندیں آج کے دور کے علماء سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک باقاعدہ حفاظت کے ساتھ رکھی جاتی ہیں، محفوظ کیا جاتا ہے۔ لہذا وہی طریقہ ہمارے لیے لائق اسوہ اور لائق تقلید ہے۔ رب کائنات ہم کو ان چیزوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے رب کائنات کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے رب کائنات کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے امیر جو قرآن و سنت کے مطابق چلے، منہج سلف کے مطابق فیصلہ کرے، اس کی اطاعت کی گویا میری اطاعت کی، اور جس نے قرآن و سنت کی جانب رہنمائی کرنے والے عمرا یا ایسے اقلیات کے ملک میں جو ہندوستان جیسا ملک ہے، جو عمرا کے قائم مقام یہاں کے علماء حق ہیں، ان کی نافرمانی کی، تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ضابطے کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، کنارہ کشی اختیار کی، جس نے میری سنت کو کنارے رکھ دیا، چھوڑ دیا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ سنت رسول سے اعراض نہ کیا جائے، بلکہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فمن بنى الكلام في العلم الاصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار الماثورة عن السابقین فقد اصاب طریق النبوہ۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اپنے کلام کی بنیاد علم پر رکھی، اصول میں بھی، فروعات میں بھی، جزوی مسائل میں بھی، بنیادی مسائل میں بھی، اپنے کلام کی بنیاد اصول و فروع میں جس نے قرآن و سنت اور دلائل نبوت پر رکھی، تو وہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا کہلائے گا، آثار کے مطابق زندگی گزارنے والا کہلائے گا، اور وہ سابقین اولین کے طریقے پر ہوگا، اور وہ طریقے نبوت پر زندگی گزارنے والا ہوگا۔ لہذا یہی ایک راہ نجات ہے، اور اسی کے بارے میں جو آیت کریمہ ابتدا میں ذکر کی گئی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اے لوگو سنو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں پوری بصیرت اور حکمت و دانائی کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ، مکمل علم یقین کے ساتھ اس کی جانب دعوت دیتا ہوں، میں بھی دعوت دیتا ہوں، اور میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام بھی دعوت دیتے ہیں۔ بڑا عجیب عالمیہ ہے کہ صحابہ کرام کی توثیق اور صحابہ کرام کے اوپر اعتماد، ان کے فضائل، ان سے رضامندی کا اعلان، ان کے بارے میں کوئی بات آئے، کوئی گفتگو کرے، کوئی ان کو بدنام کرے، تو ایسی صورت میں اس کی زبانوں کو گنگ کر دینے کی بات، اور اگر ان کی کچھ خطائیں ذکر کی جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ تم اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اپنے زبانوں پر تالا لگا لو۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، جماعت اہل حدیث کے خاندانوں میں، ہمارے مدارس میں، ہماری مسجدوں میں ان لوگوں کی تنقیص کرنے والے، ان کی توہین کرنے والے خود اگر نہ گھس سکیں تو ہم میں، ہمارے بیچ میں ان گھسپیٹھیوں کو وہ ہائر کر کے ان کے دماغوں میں اپنے شبہات بھر کر کے ہمارے منبر و محراب تک پہنچائیں، اور ہمارے علماء بھی ان کو برداشت کر لیں، ان کے بارے میں تساہل اختیار کیا جائے۔ یہ کسی بھی صورت میں دین اسلام کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے اور ہم اس جرم کے مرتکب ہیں تو سمجھ لیں ابھی سویرا ہے، توبہ کر لی جائے، سمجھ لیں ابھی سویرا ہے، رجوع کر لیا جائے۔
سمجھ لیں ابھی سویرا ہے، ایسے لوگوں سے براءت اور عداوت کا اعلان کر دیا جائے، ان کی اصلاح ممکن ہو تو اصلاح کر کے ان کو اپنے منہج پر کھینچ لیا جائے، اور ابھی سویرا ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ رب کائنات معاف کر دے، ورنہ تاخیر ہو جائے گی، ورنہ ایسی تاخیر ہوگی کہ آپ کی قبر کی زندگی بھی تباہ ہوگی، آخرت میں عذاب الہی کے آپ شکار بنا کر کے تباہی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہی ہمارا کل سرمایہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ ہم نہیں جانتے کہ دنیا داری کیسے کرنی ہے، ہم کو نہیں پتا کہ بھیڑ کیسے جمع کرنی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ویوز کیسے آتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اوپر کیا تبصرے کیے جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم سے عداوت کرنے والا، ہم سے برات کا اعلان کرنے والا کون ہے۔ ہم کو صرف ایک چیز پتا ہے اور ہم اسی کے مکلف ہیں، وہ چیز یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں اس بات کے لیے کہ ہم قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کے مطابق لے کر کے چلیں، اور بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا ملے نہ ملے، ویوز ملے نہ ملیں، بھیڑ جمع ہو نہ ہو، لوگ ہمیں اپنی مجلسوں میں بلائیں نہ بلائیں، ہماری تعریف کی جائے نہ کی جائے، ہم کو سراہا جائے نہ سراہا جائے، لیکن اگر ہمارے پاس یہ منہج ہے تو اس منہج کی پیروی اگر ایک شخص بھی کرتا ہے تو اس کو امامت کا مقام حاصل ہے، اس کو امت کا مقام حاصل ہے، وہ گروہ ہے، تنہا ایک جماعت ہے۔ اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لے کر کے اس دنیا میں جو انبیاء کرام مجھ سے پہلے یا اس کے بعد آئے، کچھ انبیاء ایسے تھے جن کے پیروکاروں میں ایک بھی شخص نہیں تھا، لیکن وہ نبی تھے تو نبی تھے، وہ جنت کی بشارت پا کر کے اس دنیا سے گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں، ذمہ داریاں نبھائیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ بھیڑ جمع کرنے کی پالیسیوں پر، جلسوں پر، فضول خرچی کرنے کی پالیسیوں پر ہم نہ چلیں، بلکہ سادگی کے ساتھ مسجد کی چٹائیاں اور ایسے ہی پھٹے پرانے بستر، پھٹے پرانے کپڑے ہم کو مبارک ہیں، وہی کافی ہے۔ لیکن منہج سلف کے مطابق ہم اگر زندگی گزارتے ہیں تو یہ ہمارا کل سرمایہ ہے۔ رب کائنات ہم کو اسی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ فہم سلف صالحین کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنا۔ فرماتے ہیں بعض اسلاف نے ذکر کیا ہے کہ فہم الکتاب والسنہ لا یکون الا علی قول وفق فہم سلف هذه الامہ، کہ قرآن و سنت کا فہم یہ سلف صالحین کے فہم کے ساتھ مربوط ہے، اسی کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا۔ اپنی عقل پر قرآن مجید کی تفسیر پیش کر دینا، اپنی عقل کے مطابق حدیث رسول کا مفہوم نکال لینا، اپنی عقل کے مطابق کوئی فتویٰ دے دینا، یہ سارے کے سارے باطل طریقے ہیں، ان پر چلنے والا گمراہی کا شکار ہے۔ لہذا فہم سلف صالحین اور صحابہ کرام، تابعین اعظام اور خیر القرون کے وہ افراد جو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اسوہ پکڑتے ہیں، اسی کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہی لوگ ہیں جن کو رب کائنات نے ہدایت دی، لہذا ان کی ہدایت کے مطابق تم زندگی گزارو۔ اور رب کائنات فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگوں سنو، اگر صحابہ کرام کے طریقے پر تم نے ایمان قبول کر لیا، اس کے تقاضوں کی تکمیل کر دی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ رب کائنات ہم کو ان چیزوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں صحابہ کرام کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بدعت سے
سنت رسول کی غیرت کے تقاضے کے تحت ہمارا کیا تعامل ہونا چاہیے، اہل بدعت سے کیسے بائیکاٹ کیا جائے، ان سے برات کا اعلان کیسے کیا جائے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی علم جو طلب کیا جائے گا وہ اہل بدعت سے یا ان کی کتابوں سے یا گمراہ لوگوں کی کتابوں سے، ان کے مواعظ اور ان کی تقریروں سے، ان کی نشر و اشاعت کی گئی کتابوں سے یا ان کی جانب احالہ کر کے، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر کے علم کسی بھی صورت میں نہ حاصل کیا جائے گا، نہ کسی دینی بات کا احالہ اہل بدعت کی جانب کرنا جائز ہے۔ یہ بھی دین اسلام کا ایک بنیادی ضابطہ ہے جو اتباع سنت کے ضوابط کے تحت ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے کسی مبتدع کو، کسی بدعتی کو سنا اور اس بدعتی کی اس بات سے چاہے وہ فائدہ اٹھائے یا فائدہ نہ اٹھائے، وہ بات نفع بخش ہو یا نفع بخش نہ ہو، اور بدعتی سے ہاتھ ملایا، تو فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ایسی صورت میں بدعتی سے ہاتھ ملانے والا، بدعتی کی جانب رغبت رکھنے والا، بدعتی کی باتوں کو سننے والا، بدعتیوں کے لیے رعایت کرنے والا اگر ان سے ہاتھ ملاتا ہے فقد نقض الاسلام عروۃً عروۃً، گویا اس نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سنت رسول کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اہل بدعت سے براءت اور ان سے عداوت کا اعلان کیا جائے، اور اس سلسلے میں علماء اور عوام کے درمیان ہمارے اسلاف امت نے جو فرق کیا ہے وہ فرق بھی سامنے رکھا جائے۔ اہل بدعت کے علماء کا بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ان کے عوام کو سنت رسول سے قریب کرنے کے لیے ان سے تعلقات قائم کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے خطاب کو اب سمیٹنا چاہوں گا۔ اہل سنت والجماعت کے 10 ضوابط میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دوں۔ پہلے اہل سنت والجماعت کا قرآن و سنت پر اعتماد کرنے کے بارے میں پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت پر اعتماد کرنا یہ ہمارا واجبی فریضہ ہے، کیونکہ عقائد اور قرآن و سنت کے مسائل یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی ہونے کا معنی یہ ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں توقیفی ہیں یعنی جتنی دلیل ثابت ہے اتنا عمل کیا جائے گا، اور اپنے عقل سے، اپنے اجتہاد سے کوئی عبادت انجام نہیں دی جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں جو بھی عبادتیں صحابہ کرام نے انجام دی انہی عبادتوں کو انجام دو، اس کے علاوہ کوئی نیا طریقہ تم نے ایجاد کیا تو گویا تم گمراہی کی جانب اپنے آپ کو جھونک دیتے ہو۔ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل، عبادات کے طریقے اور عقائد کے مسائل یہ توقیفی ہیں، اس میں اپنی عقل سے، اپنے اجتہاد سے، قرآن و سنت کے دلائل سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا ضابطہ اہل سنت والجماعت کا اتباع رسول کے تعلق سے یہ ہے کہ ہر وہ حکم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، چاہے وہ متواتر روایتوں سے وارد ہو، چاہے اخبار احاد سے وارد ہو، جہاں سے بھی آیا ہو اس کو حجت ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کو واجب سمجھنا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ بعض ایسے مسلمان ہیں جو اخبار احاد کا انکار کرتے ہیں اور متواتر روایتوں میں تعویل اور توجیہ کرتے ہیں، اپنی عقلوں پر تولتے ہیں، غلط انداز کے شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو یا متواتر روایتیں ہوں، یہ جب ثابت ہو گئیں ان کی صحت کے بارے میں ہم کو اطمینان ہو گیا، بحث و تحقیق کر لی تو یہ چیز ہمارے لیے حجت ہے،
اس کو تسلیم کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے تمام نصوص پر ایمان رکھنا اور متشابہ اور محکم دلائل کے درمیان کے فرق کو سمجھنا، اور ایسے ہی محکم پر اعتماد کرنا، مجمل اور مفصل کے درمیان تفریق کر کے اس کو اہل سنت والجماعت کے ضابطے کے مطابق سمجھنا، عموم اور خصوص کی اصطلاحات کو سامنے رکھ کر کے نصوص شریعت کو سمجھنا، ناسخ و منسوخ کے علم کو محدثین کے طریقے پر سمجھنا، یہ ہمارا بنیادی ضابطہ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت اپنی مرضی کے مطابق کچھ دلیلوں کو لے لیں اور جو مرضی کے خلاف ہوں ان کو چھوڑ دیں، اس کو کسی بھی صورت میں جائز نہیں سمجھتے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا ایک بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے تمام دلائل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، ہمارے لیے حجت ہیں۔ سب کو اپنانا، سب کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ کسی کو لے لینا، کسی کو چھوڑ دینا، اس بات کا اختیار اہل سنت والجماعت کے ضوابط کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی چوتھا ضابطہ یہ ہے، یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پورا کا پورا دین پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ اور بدعت ایجاد کی اور اس کو ثواب سمجھ کر کے انجام دیتا ہے تو گویا وہ اتہام لگاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے خیانت کی ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، دین کی امانت کی تکمیل کر دی، اسلام کو آپ کے لیے نعمت قرار دیا۔ لہذا اس آیت کریمہ کے بعد کوئی شخص اگر بدعات کو ایجاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتا ہے تو گویا یہ اتہام لگاتا ہے کہ یہ دین تو ہے لیکن آپ نے ہم تک نہیں پہنچایا، گویا آپ نے خیانت کی ہے۔ لہذا یہ اعتقاد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین، اس کی امانت، اس کے اصول، اس کے فروعات اور تمام کی تمام چیزوں کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا اور آپ کے بارے میں واضح کر دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو آپ کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں وہ کسی فتنے میں یا دردناک عذاب میں گرفتار کر کے تباہ کر دیے جائیں گے۔ اور پانچواں ضابطہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو، سنت رسول کو اور اقوال صحابہ کو بنیاد بنایا جائے۔ عقل کی بنیاد پر، خوارج کے طریقے پر قرآن مجید کی تفسیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ آج کے دور میں کوئی فرحت ہاشمی کو سن کر کے مفسر بنا ہے، کوئی اسرار احمد کو سن کر کے تفسیر بیان کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ خوارج اور اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے طریقے پر تفسیر بیان کرنے والے، شہرت حاصل کرنے والے یا والیاں جن کو سوشل میڈیا پر شرعی نقطہ نظر سے آ کر کے ویڈیو بنانے کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، ان لوگوں نے ہمارے خاندان کو ہائی جیک کر کے تفسیر کی غلط تعبیرات پر آمادہ کر کے گمراہی کے راستے پر لگا دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب پھیر دیا جائے۔
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے تو اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب پھیر دو۔ عالم اسلام کے ایک معروف عالم دین علامہ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الردود کے اندر ایک باب متعین کر کے ان لوگوں کی قلعی کھولی ہے جو لوگ قرآن و سنت کے اندر تحریف کے ارتکاب کے مرتکب ہیں۔ انہوں نے ایک مکتب فکر جو کثرت کے ساتھ ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے، اس کی ایک مثال بیان کی کہ ان کی ایک تفسیر کے اندر، جس کے نسخے آج بھی ان کے مکتبوں میں، ان کی لائبریریوں میں موجود ہیں، اس تفسیر میں باقاعدہ اس آیت کریمہ کے اندر ولی امر کے کلمے کا اضافہ کیا گیا۔ آیت کیسے تھی؟ آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ولی امر اگر قرآن و سنت کے مطابق، رب کائنات کی اطاعت کے مطابق، رب کائنات کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کی بھی پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف کسی بھی چیز میں ہو جائے، معاملات میں ہو، عبادات میں ہو، عقائد میں ہو، افہام و تفہیم میں ہو، فضائل میں ہو، کسی عبادت کے طریقے میں ہو، جزئیات میں ہو یا اصولوں میں ہو یا تفاصیل میں ہو، تو ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب پھیر دو۔ یہاں ولی امر کو خارج کر دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے جو بڑے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہاں پر ولی امر کا اضافہ کر کے اختلاط مبحث پیدا کر کے لوگوں کو گمراہی کا سامان مہیا کیا ہے، اور اس کے مطابق نہ جانے کون کون سی باتیں کی گئی ہیں۔ لہذا اس کتاب کی جانب رجوع کر کے ان حقائق اور ان گمراہیوں کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا ساتواں ضابطہ یہ ہے کہ نصوص شریعت کے درمیان اگر تعارض ہوتا ہے تو ہم تعارض کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے ثابت شدہ نصوص کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ باتیں اللہ کے علاوہ کسی کی جانب سے ہوتی تو اس میں بڑا اختلاف ملتا، اور اسی وجہ سے علماء محدثین نے، علماء سنت نے یہ لکھا ہے کہ تعارض کی جو باتیں بعض لوگوں نے ذکر کی ہیں، اس کی ایک بھی مثال دو صحیح دلائل کے تعارض کی وہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہاں افضل یا مفضول کا مسئلہ ہو سکتا ہے، راجح یا مرجوح کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ناسخ یا منسوخ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تعارض نہیں ہوتا۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے، ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو تمام ہدایتوں پر مقدم کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے، اور ان چیزوں کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع جو علماء کا ہے اس کو اپنے لیے دلیل اور حجت تسلیم کیا جائے۔ اور 10ویں اور آخری بات، اگرچہ باتیں بہت ساری ہیں، علماء اہل سنت والجماعت نے اس سلسلے میں ایک بات کا تذکرہ مزید کیا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے میں سابقین اولین کے طریقے کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے زندگی گزارتے تھے، ان کی تربیت حاصل کرتے تھے، ان کو ہر چیز میں صحیح رہنمائی حاصل ہوتی تھی، اور رب کائنات نے عموماً ان کو لغزشوں سے معاف رکھا تھا اور ان سے کنارے رکھا تھا۔ صحابہ کرام ان لوگوں کے طریقوں کو اپنانا
اور اسی کے مطابق اتباع رسول کو اختیار کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ رب کائنات ہم کو اتباع رسول کے ضوابط کو، اس کے قواعد کو، اس کے تقاضوں کو، اس کی پیروی کے نقاط کو، اس کے خد و خال کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر، اتباع رسول کے طریقے پر، صحابہ کرام کے فہم پر زندگی گزاریں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر اور اسی طریقے پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔